العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويشترط في الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التانيث. صفة خالية لمذكر عاقل، یہ مجرور ہے، خالیۃ منصوب ہے، خالیۃ من تاء التأنیث لیست من باب افعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فخرج بقولنا صفة المذكر وكان صفة لمؤنث فلا يقال في حائض حائضون. شرح ابن عقیل کا یہ سبق ہے، اس میں جمع مذکر سالم کو بیان کر رہے ہیں اور اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اعراب بالحرکت نہیں ہوتا ہے بلکہ اعراب بالحرف ہوتا ہے، جیسا کہ تثنیہ میں اعراب بالحرکت نہیں ہوتا بلکہ اعراب بالحرف ہوتا ہے، جیسا کہ اسماء ستہ میں اعراب بالحرکت نہیں ہوتا بلکہ اعراب بالحرف ہوتا ہے. تو اس سے پہلے والے سبق میں بیان کیا تھا کہ جس لفظ کی جمع مذکر سالم لائی جائے گی تو اگر وہ جامد ہے تو اس کی شرطیں الگ ہیں، اور اگر وہ صفت ہے تو اس کی شرطیں الگ ہیں. اگر جامد ہے تو اس میں 5 شرطیں لگائی تھی: علم ہونے کی، مذکر کا علم ہونے کی، عاقل کا علم ہونے کی، تاء تانیث سے خالی ہونے کی اور ترکیب سے خالی ہونے کی شرطیں. یہ 5 شرطیں لگائی تھی. اب صفت کے بارے میں آج کے سبق میں بیان کر رہے ہیں کہ صفت کے بارے میں شرط لگائی جاتی ہے کہ مذکر کی صفت ہو، عاقل کی صفت ہو، تاء تانیث سے خالی ہو، افعل فعلاء کے باب سے نہ ہو اور فعلان و فعلا کے باب سے بھی نہ ہو، اور مذکر و مؤنث جس میں برابر ہے اس باب سے بھی نہ ہو. تو اس میں 6 شرطیں ہو گئی، 6 باتوں کی قید ہو گئی. چنانچہ کہتے ہیں وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّفَةِ، اور صفت میں شرط لگائی جاتی ہے ان تکون صفة لمذکر. ایک بات یہ ہو کہ صفت ہو مذکر کی، مؤنث کی صفت نہ ہو. دوسری بات ہے صفت ہو مذکر عاقل کی، غیر عاقل کی نہیں. 2 بات ہو گئی ہے. ایک بات ہے صفت ہو مذکر کی اور دوسری بات ہے صفت ہو مذکر عاقل کی. اور تیسری بات ہے کہ وہ صفت تاء تانیث سے خالی ہو. ایسے مذکر عاقل کی صفت ہو کہ اس میں تاء تانیث نہ ہو. صفت ہے تو خالیتاً، وہ خالی ہو تاء تانیث سے. جب مذکر ہے تو تاء تانیث کی کیا ضرورت ہے؟ تاء تانیث نہ ہو. یہ تیسری شرط ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ
جیسے تائتانیس سے خالی ہو ایسے وہ افعلو کے باب سے نہ آئے، جیسے احمرو، حمراؤ، احمرو حمراؤ، اگر احمرو حمراؤ کے باب سے ہے یعنی اس طرح کی صفت ہے جیسے احمرو، تو اس کی جمع احمرون نہیں لائے گا۔ تو یہ چوتھی بات ہو گئی کہ افعل فعلاؤ کے باب سے نہ ہو، کہ افعلو کے وزن پہ ہو جس کی مؤنث فعلاؤ آتی ہے، تو ایسا اگر ہوگا تو بھی واو نون کے ساتھ جمع نہیں لائی جائے گی۔ اور چوتھی بات ہے فعلانو فعلا کے باب سے نہ، فعلانو فعلا، جیسے سکرانو سکرا، سکرانو کی مؤنث ہے سکرا، فعلان کی مؤنث ہے فعلا، تو سکرانو کی جمع سکرانونا نہیں لائے کیونکہ شرط نہیں پائے گی، واو نون سے جمع لانے کے لیے شرط ہے کہ فعلان فعلا کے باب سے نہ ہو، اس وزن پہ نہ ہو۔ باب سے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ جو صفت ہے مذکر کا، وہ لفظ جو صفت ہے عاقل کا، عاقل کے لیے صفت ہے، یا تائتانیس سے خالی بھی ہے لیکن افعل فعلاؤ کے باب سے تو نہیں ہے، لیکن فعلانوں کے وزن پہ ہے جس کی مؤنث فعلا آتی ہے، تو پھر فعلانوں کی جمع فعلانونا یا سکرانوں کی جمع سکرانونا نہیں لائے گی۔ ولا مما، اور نہ ان الفاظ سے ہو جس میں برابر ہوتے ہیں مذکر اور مؤنث دونوں۔ لفظ ہوتا ہے صبور فعول کے وزن پہ، تو یہ واحد کے لیے بھی ہے، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے، اور مؤنث کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے۔ تو صبور اس میں مذکر اور مؤنث برابر ہے، تو ایسا اگر ہوگا تو بھی واو نون کے ساتھ جمع نہیں لائی جائے گی۔ یہ سب شرطیں لگا دیا، اور خود شرطیں لگا کر کے ان شرطوں کے نہ پائے جانے پر جزا نہیں پائی جائے گی، یعنی واو نون کے ساتھ پھر جمع نہیں لائی جائے گی۔ اسی کا نام ہے فوائد قیودیہ۔ یہ سب پائے جائیں گے تو پھر واو نون کے ساتھ جمع لانے کا فائدہ ظاہر ہوگا، اور اگر کوئی ایک بھی شرط نہیں پائی گئی تو پھر واو نون کے ساتھ جمع لانے کا فائدہ تو اب نہیں ہوگا۔ فوائد قیودیہ یعنی ان قیدوں کے ساتھ واو نون کے ساتھ جمع لانے کا فائدہ ظاہر ہوگا، اور اگر واو نون کے ساتھ، اور اگر یہ سب شرطیں نہیں پائی گئی یا کوئی ایک نہیں پائی گئی تو پھر واو نون کے ساتھ جمع لانے کا فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ چنانچہ آگے یہی بیان کر رہے ہیں فخرج بقولنا صفۃ المذکر، تو ہمارے قول کہ وہ مذکر کی صفت ہو اس سے نکل گیا ما کان صفۃ لمؤنث، وہ جو مؤنث کی صفت ہے، وہ نکل گیا جو مؤنث کی صفت ہے، وہ لفظ نکل گیا جو مؤنث کی صفت ہے۔ فلا یقال، تو نہیں کہا جائے گا فی حائز، حائز میں حائزون، حائز حیض آنے والا، حیض آنے والا کوئی مرد نہیں ہوتا، تو یہ صفت لمذکر نہیں ہے، یہ مذکر کے بجائے مؤنث کی صفت ہے، خاص ہے اس کے ساتھ، جب خاص ہے اس کے ساتھ تو مذکر کی صفت نہیں ہوئی، لہذا اب پہلی ہی شرط نہیں پائی گئی ان تکون صفۃ لمذکر، یہ ہو گیا صفۃ لمؤنث، لہذا اب حائزن کی جمع حائزون نہیں کہہ سکتے۔ وخرج بقولنا عاقل لمذکر عاقل، ہمارے قول عاقل سے نکل گیا وہ لفظ ما کان صفۃ لمذکر غیر عاقل، وہ لفظ نکل گیا جو صفت ہو مذکر کی، مذکر غیر عاقل کی، مذکر کی جو غیر عاقل ہو۔ فلا یقال، تو نہیں کہا جائے گا سابق میں صفت فرس، جو گھوڑے کی صفت ہے
سابقون، سابقون نہیں کہا جائے گا، سابقون مانے تیز دوڑنے والا۔ تو یہ عربی لغت میں لکھا ہے، یہ صفت ہے مذکر کی، لیکن مذکر عاقل کی نہیں ہے، بلکہ مذکر غیر عاقل کی صفت ہے۔ یعنی یہ سابقن کے لغوی معنی تو تیز دوڑنے والا کوئی کسی کی بھی صفت بن سکتی ہے، لیکن متعین یہ ہے لغت میں کہ سابقن تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی کس کی؟ صفت مذکر غیر عاقل۔ اسی وجہ سے جب نہیں شرط پائی گئی فلا یقال، تو نہیں کہا جائے گا سابقن میں جو فرض کی صفت ہے سابقون۔ یہ دو قاعدے بتا دیا، ایک قید بتا دیا حائز صفتاً لمذکر نہیں ہے، اور دوسرے بتا دیا سابقن صفتاً لمذکر عاقل نہیں ہے۔ سابقن گھوڑے کی صفت ہے، لہذا سابقن کو سابقون نہیں کہہ سکتے اور حائزن کو حائزون نہیں کہہ سکتے۔ وخرج بقولنا خالیتاً انتہا التانیث ان تکون صفتا خالیتاً انتہا التانیث، اسی کی یہ صفت ہے۔ تو نکل گیا ہمارے قول خالیتاً من صفت انتہا التانیث سے ما کان صفتا لمذکر عاقل، وہ لفظ جو صفت ہو مذکر عاقل کا، جو صفت ہو مذکر عاقل کا، ولیکن فیہ تاء التانیث، لیکن اس میں تاء تانیث ہو، لیکن اس میں تاء تانیث ہو۔ نحو علامۃ، نحو علامۃ ایسے پڑھیں گے تو مثالہ، اس کی مثال علامہ جیسے الفاظ ہیں، علامہ جیسے الفاظ۔ اب یہ علامۃ علم رکھنے والا صفتن ہے، علم رکھنے والا، علم رکھنے والی، تاکہ اگر تانیث کی مانتے ہیں جیسا کہ انہوں نے یہاں مانا ہے۔ مذکر کی یہ صفت ہے علامہ، عاقل کی صفت ہے علامہ، لیکن خالیتاً من تاء التانیث، تاء تانیث سے خالی ہو، علامہ خالی نہیں ہے، لہذا تیسری بات نہیں پائے گی۔ فلا یقال فیہ، لہذا علامۃ میں نہیں کہا جائے گا علامون، تو علامۃ میں نہیں کہا جائے گا علامون، کیونکہ شرط ہے صفت کو اگر واو نون کے ساتھ لانا ہو جمع، تو اس میں ایک شرط کیا ہے؟ ایک شرط یہ ہے مذکر کی صفت ہو، دوسرے عاقل کی صفت ہو، تیسرے تاء تانیث سے خالی، تو تاء تانیث اس میں ہے، لہذا اب نہیں لائی جائے گی۔ فائدہ قید یہ ظاہر ہوگا کہ اس میں واو نون کے ساتھ جمع نہیں لائی جائے گی۔ وخرج بقولنا لیست من باب افعل فعلاء، اور نکل گیا ہمارے قول لیست من باب افعل فعلاء سے، وہ صفت نہ ہو افعل فعلاء کے ہم مثل الفاظ سے۔ باب افعل فعلاء کا باب کا مطلب افعل فعلاء کے ہم مثل الفاظ۔ ما کان کذالک، وہ سب الفاظ نکل گئے جو اس طرح ہوں۔ نحو احمر، نحو احمر مضاف مضاف الیہ ہے تو نحو مضاف احمر مضاف الیہ، اس میں تبدیل کے وزن پہ تو احمر، جیسے کہ احمر فإن مؤنثه حمراء، تو بے شک اس کی مؤنث حمراء ہے، بے شک اس کی مؤنث حمراء ہے۔ فلا يقال فيه احمرون، تو اس میں نہیں کہا جائے گا احمرون۔ یہ بتا دیا۔ چوتھی شرط کیا تھی؟ افعل فعلاء کے باب سے نہ ہو، تو ہم لانے جا رہے تھے احمرو کی جمع احمرون، تو شرطیں دیکھا، مذکر کی صفت ہے احمرو، ٹھیک ہے، عاقل کی صفت ہے احمرو، ٹھیک ہے، خالیۃ من تاء التانیث، تاء تانیث بھی اس میں نہیں ہے، لیکن دیکھا افعل فعلاء کے باب سے نہیں ہے، تو ایسا نہیں تھا، یہ افعل کے وزن پہ ہے اور اس کی مؤنث فعلاء آتی ہے،
لہذا احمرو کو اب احمرونا واؤ کے ساتھ جمع نہیں لائیں گے. فلا یقالو، فا نتیجے کے لیے، فا نتیجہ، الفاء للعاقبۃ انجام نتیجہ، تو فلا یقال فیہ تو نہیں کہا جائے گا اس میں احمرون، تو نہیں کہا جائے گا اس میں احمرون، واؤ کے ساتھ جمع نہیں لائی جائے گی. تو اس کی شرطوں کو ایسے بیٹھ کر کے سمجھ لیں گے، رٹ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا اچھی طریقے سے. اور کتنی ہے گن لیں گے، گن کر کے کاغذ پہ لکھ کر کے یاد کر لیں گے. یہ مذکر کی صفت ہو، عاقل کی صفت ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، افعل و فعلاؤ کے بیان سے نہ ہو، فعلان و فعلا کے بیان سے نہ ہو، اور نہ ایسے الفاظ میں سے ہو جسے مذکر و مؤنث برابر ہو. تو 6 شرطیں اس میں ہیں، اور اس سے پہلے جامد والے میں 5 شرطیں تھیں. تو یہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِن بَابِ أَفْعَلَ مِن بَابِ فَعْلَانَ فَعْلَ، اسی طریقے سے وہ لفظ نہ ہو فعلان فعلا کے بیان کے باب سے. ہم نے دیکھا فعلان فعلا، نحو سکران سکرا، جیسے کہ سکران اور سکرا، فلا یقال سکرانون، تو نہیں کہا جائے گا سکرانون، کہ معنی نشے میں رہنے والا، سکران، تعبان نشے میں رہنے والا، مؤنث سکرا نشے میں رہنے والی. تو سکران واو نون کے ساتھ جمع لے آتے ہیں، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون، نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ سب شرطیں تو پائی جا رہی ہیں، نہیں پائی جا رہی. کیسے؟ صفت ہے مذکر کی، ٹھیک ہے، مسکران مذکر ہے. عاقل کی صفت ہے، یہ بھی ہے، پائی جا رہی ہے یہ شرط، یہ بھی. خالیۃ من تاء التانیث، تاء تانیث سے خالی ہے، اس میں تاء تانیث نہیں ہے. چوتھی شرط ہے افعلو کے وزن پہ نہ ہو، سکرانو افعلو کے وزن پہ بھی نہیں ہے، اس کی مؤنث فعلاؤ آتی ہے، کیونکہ اس کی مؤنث تو سکرا آتی ہے. تو چوتھی، پانچویں شرط یہ ہے کہ فعلان فعلا کے وزن پہ نہ ہو. یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ فعلان سکران اس کے وزن پہ ہے، فعلان سکران، تعبان اس کے وزن پہ ہے، جس کی مؤنث سکرا فعلا آتی ہے. اب اور شرطیں تو پائی جا رہی تھیں، لیکن جو پانچویں شرط تھی فعلانوں کے وزن پہ نہ آنے کی، وہ نہیں پائی جا رہی. وہ کیا ہے؟ پایا جا رہا ہے، یعنی عدمی شرط تھی، وہ شرط نہیں پائی جا رہی. فلا یقال، لہذا نہیں کہا جائے گا سکرانون. وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَوَى فِي الْوَصْفِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، اسی طریقے سے جب برابر ہو جائے وصف میں مذکر اور مؤنث دونوں، جیسے صبور صبر کرنے والا، صبر کرنے والی، جریح زخمی مرد، زخمی عورت، فَإِنَّهُ يُقَالُ تو کہا جاتا ہے بے شک رجل صبور وامرأة صبور، صبر کرنے والا مرد، صبر کرنے والی عورت، رجل جریح امرأة جریح، زخمی آدمی، زخمی عورت. یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم نے سب شرطیں دیکھ لی. تو صبور کی جمع ہم صبورون لانے جا رہے تھے، لیکن 5 شرطیں تو پائی گئی تھی، 6ٹھی نہیں پائی جا رہی. چنانچہ دیکھا ہم نے کہ صفۃ لمذکر، صبور صفت ہے مذکر کی، تو ٹھیک ہے، پہلی شرط پائی گئی. دوسری شرط تھی کہ عاقل کی صفت ہو، صبور عاقل کی صفت تھی. خالیۃ من تاء التانیث، دیکھا ہم نے تاء تانیث سے خالی ہے، یہ دوسری شرط پائی گئی. چوتھی شرط تھی کہ افعل فعلاؤ کے وزن پہ نہ ہو، صبور افعل کوئی وزن نہیں ہے، تو اس لیے تیسری کے بعد چوتھی بھی شرط پائی گئی. اور فعلان فعلا کے وزن پہ نہ ہو، صبور فعلان کے وزن پہ نہیں ہے، فعول کے وزن پہ ہے، تو یہ بھی شرط پائی گئی تھی. 5 شرط پائی گئی، لیکن 6ٹھی شرط یہ تھی کہ ایسی صفت ہو جس میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر نہ ہو. تو یہ صبور کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صبور مذکر کے لیے بھی ہے اور صبور مؤنث کے لیے بھی. تو یہی لفظ کیا ہے؟ مؤنث مذکر دونوں کے لیے برابر ہو گیا، تو لہذا اب اس کی وجہ سے صبور ہونا نہیں کہیں گے. اسی طرح جریح بھی ہے کہ
اس میں پانچوں شرطیں پائی گئیں عدمی وجودی دونوں، لیکن چھٹی شرط جو عدمی تھی وہ نہیں پائی گئی۔ وہ کیا ہے؟ جس میں مذکر مؤنث برابر نہ ہو۔ جریح میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں، یعنی جریح زخمی مرد، جریح زخمی عورت دونوں کے لیے بولتے ہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ يُقَالُ رَجُلٌ صَبُورٌ وَكَذَا، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اس میں مذکر و مؤنث برابر نہ ہو۔ فَلَا يُقَالُ، لہذا نہیں کہا جائے گا فی جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم میں صبورون، اور نہیں کہا جائے گا جریحون۔ یہ 6 قاعدے بیان کیا تھا اور ان 6 قاعدوں کے فوائد قیودیہ کو بھی بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد سبق کا وقت پورا ہو گیا 20 منٹ کا، اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما